السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، إمام المتقين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا في زمرتهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، گزشتہ کی ہماری جو مجلس ہوئی تھی اس میں بہت ساری باتیں وضو کے تعلق سے ہمارے سامنے آئی تھی. وضو کا طریقہ بھی سامنے آ گیا تھا، وضو کے فرائض بھی سامنے آ گئے تھے، وضو کب کرنا فرض ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا تھا، اور قرآن کریم میں وضو کب کرنا فرض ہے. موبائل کے اندر جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو چھونے کے لیے وضو کا کیا حکم ہے، اور لپسٹک اور میک اپ وغیرہ جو لگایا جاتا ہے اس کی وجہ سے وضو ہوتا ہے یا نہیں، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی تھی. وضو کے فرائض بھی ہمارے سامنے آ گئے تھے. آج کی اس مجلس میں ہم وضو کی سنتوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. سنت کا مطلب کیا؟ یعنی وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو مگر وہ لازم اور فرض نہیں ہے، اس کے بغیر بھی وہ عمل ہو جاتا ہے، لیکن بلا وجہ ان کو چھوڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کرنا ہی چاہیے ہم کو. تو وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، بسم اللہ پڑھنا. وضو کے شروع میں کیا پڑھنا؟ بسم اللہ پڑھنا. اس کی روایت میں بھی تاکید آئی ہے، حدیث پاک میں بھی اس کی تاکید آئی ہے. قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھنا، دونوں ہاتھ پونچھوں سمیت دھونا. پونچھوں کا مطلب گٹوں تک دھونا، دونوں ہاتھ 3 مرتبہ، ہے نا. اس کے بعد مسواک کرنا، یہ بھی سنت ہے. مسواک کے تعلق سے ایک الگ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے. کلی کرنا، کلی کرنا کا مطلب منہ میں جو پانی ڈالتے ہیں وہ، اور اس میں اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، روزہ نہ ہو تو. ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنا یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. چہرہ دھونا تو خیر فرض ہے. ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی جب ہاتھ دھوئے گا نا اس وقت انگلیوں کا کیا کرنا؟ خلال کرنا. یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے میں داخل کر کے اچھی طرح سے رگڑنا تاکہ پانی اندر تک پہنچے. داڑھی کا خلال کرنا. داڑھی کا خلال کرنا کا مطلب کیا؟ اگر گھنی داڑھی ہے، اگر داڑھی ہلکی ہے نا، داڑھی اگر کیسی ہے؟ ہلکی ہے، باہر سے چمڑی نظر آتی ہے بات کرتے وقت، تو پھر اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے، تو پھر وہ سوکھا رہ کے نہیں چلے گا. لیکن اگر داڑھی گھنی ہے، باہر سے چمڑی نظر نہیں آتی اندر کی، تو پھر خلال کرنا سنت ہے. داڑھی کے اندر انگلیوں کو داخل کرنا، ہاتھ کی انگلیوں کو. پورے سر کا مسح کرنا. ہم جان چکے ہیں فرائض کے اندر کہ سر کے کچھ حصے کا، چند بالوں کا، ایک بال کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پورے سر کا مسح کیا ہے، ہمیشہ پورے سر کا مسح کیا. حتیٰ کہ امامہ ہوتا نا تو فرض کی حد تک مسح کرنے کے بعد پھر امامے کے اوپر سے ہاتھ گھماتے تھے، لیکن کرتے تھے پورے سر کا مسح. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سی مرتبہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں دیگر مسالک کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے یہاں سر کے مسح زیادہ فرض ہوتا ہے ہمارے مقابلے میں، تو ان کی نماز کا کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. اس لیے امام کو تو بالخصوص اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پورے سر کا مسح کرے. دونوں کانوں کا مسح کرنا. ٹھیک ہے. وضو کے اعضاء کو ململ کر دھونا. وضو کے اعضاء کو ململ کر دھونا. روایتوں میں آتا ہے نا کہ 3 چیزیں گناہوں کو بہت کثرت سے معاف کرنے والی ہیں. اس میں سے ایک چیز کیا بتلائی؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ،
کہ ناپسندیدگی کے باوجود جب ٹھنڈی ہوتی ہے، موسم سرما ہوتا ہے، خوب ٹھنڈی لگ رہی ہوتی ہے، ایسے وقت پہ تو انسان جلدی جلدی بھاگ جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اعضاء کو مل مل کر دھونے سے گناہ بہت کثرت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی موسم ہو، ٹھنڈی کا ہو یا گرمی کا ہو، ہر صورت اعضاء کو مل مل کر دھونا چاہیے، تو ظاہری میل کچل بھی نکل جاتا ہے اور انسان کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بھی دھل کر نکل جاتے ہیں۔ ہر عضو کو فرض کی حد سے زیادہ دھونا، یعنی جتنا فرض ہے نا اس سے تھوڑا سا زیادہ دھو لے، تھوڑا سا کیا کر لے، زیادہ دھو لے، تاکہ فرض کا دھونا پکا ہو جائے، تھوڑا سا زیادہ دھو لے۔ بلکہ ہاتھوں اور پیروں کو کچھ زیادہ دھونا، اس کی تو روایتوں میں بھی فضیلت آئی ہے، جس کو غرہ اور تحجیل کہا جاتا ہے، چہرے کے دھونے کو غرہ اور بقیہ ہاتھوں پیروں کے دھونے کو تحجیل۔ قیامت کے دن یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی غرہ اور تحجیل کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً راوی حدیث ہے، ان کی ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب تنہائی میں وضو کرتے تھے تو ہاتھ دھوتے ہوئے کافی اوپر تک کندھوں تک پہنچ جاتے تھے۔ اچھا، اور پہلے دائیں عضو کو دھونا پھر بائیں عضو کو دھونا، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ دیکھیے ترتیب تو فرض ہے، یعنی چہرہ پہلے، اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر سر کا مسا، پھر دونوں ٹخنے، دونوں پیر، یہ تو ترتیب فرض ہے۔ لیکن جب آپ دونوں ہاتھ دھوئیں گے تو پہلے کس ہاتھ کو دھوئیں گے؟ یا دونوں پیر دھوئیں گے تو پہلے کون سے پیر کو دھوئیں گے؟ تو پہلے سیدھے کو دھوئیں گے، بعد میں الٹے کو دھوئیں گے، یہ سنت ہے۔ چہرے کے بعد ہاتھوں کا نمبر ہے، یہ تو ضروری ہے کہ چہرے کے بعد ہاتھ دھوئیں، لیکن جب ہاتھ دھونے کا نمبر آئے گا تو دونوں ہاتھوں میں سے کون سا پہلا کون سا بعد میں، تو سیدھے کو پہلے کرنا اور الٹے کو بعد میں دھونا، یہ سنت ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اعضاء کو مسلسل دھونا، پے در پہ دھونا، مطلب چہرے کے بعد ایسا نہیں کہ آدھا گھنٹے کا 1 گھنٹے کا وقفہ کر لے درمیان میں، پھر بعد میں ہاتھ دھو رہا ہے، پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے سے ایسا نہیں، مسلسل دھونا، پے در پہ دھونا، یہ سنت ہے۔ ہر عمل 3 بار کرنا یہ سنت ہے۔ 1 مرتبہ کرنا تو فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ نہ کریں، اس کو ایک روایت میں ظلم کا قرار دیا گیا ہے۔ وضو کرتے وقت باتیں نہ کرنا، وضو کرتے وقت خامخواہ کی باتیں نہ کرنا، البتہ سلام اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، جواب دے سکتا ہے، خامخواہ کی ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے تو بہتر ہے۔ بغیر عذر کسی سے مدد نہ لینا، اگر عذر ہے تو الگ بات ہے، ورنہ بلا وجہ کسی سے مدد نہ لے، یہ لکھا ہے فقہا نے۔ نمبر 18، اگر انگوٹھی پہنی ہو تو اسے حرکت دینا، یعنی چونکہ اندر خطرہ رہتا ہے نا کہ پانی اندر نہیں پہنچے گا، اس لیے حرکت دینا اس کو بہتر ہے۔ ہاں، اور اگر یقینی طور پر نہیں پہنچتا، بلکہ یقینی طور پر اندر پہنچنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس میں مزید احتیاط کے طور پر سنت قرار دیا کہ اگر کوئی چیز ایسی آڑ ہو جو اندر پانی پہنچنے کے لیے مانے تو پھر اس کو نکالنا، اس کو حرکت دینا بہتر ہے۔ اسی طرح سے ایک بات کا خیال رکھیں کہ کبھی ناخنوں کے اندر میل کچیل جم جاتا ہے، اگر اس کے باوجود اندر تک پانی پہنچتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پہنچتا تو پھر وضو غسل کے اندر مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ناخن زیادہ بڑے نہ ہو۔ ویسے ایک بیماری آج کل ہمارے جوانوں کے اندر بھی آتی جا رہی ہے، پہلے تو غیروں میں نظر آتی تھی، اب افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان بچوں میں بھی یہ بیماری نظر آنے لگی ہے کہ ناخن بڑھاتے ہیں یا کچھ مخصوص ناخن بڑھاتے ہیں۔ بہت ہی بری بات ہے، قبیح فعل ہے، یہ عجمیوں سے یا یوں کہہ لیجیے کفار سے مشابہت رکھنے والا فعل ہے، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری سنتوں میں سے، وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت مسواک کی تھی۔ مسواک کے تعلق سے عرض کر دیں کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اس میں 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، اور مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ 70 گنا، یعنی جہاں پر 1 لاکھ ملنے والی تھی نیکیاں مان لو، وہاں پر 70 لاکھ ملیں گی، کتنی بڑی بات ہے۔ افضل یہ ہے کہ مسواک پیلوں کے درخت کی ہو اور اس کی لمبائی 1 بالشت سے زیادہ نہ ہو۔ انگلی کے علاوہ کسی بھی کھردوری چیز سے مسواک ہو سکتا ہے۔ اور کن اوقات میں مسواک کرنا سنت ہے؟ وضو کرتے وقت، نماز سے پہلے، تلاوت قرآن سے پہلے، سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد، اور نمبر 5 جب منہ میں بدبو پیدا ہو،
ٹھیک ہے، ایسے وقت میں مسواک کرنا سنت ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ روزے دار کے لیے زوال کے بعد سے غروب تک مسواک کرنا مکروہ ہے۔ روزے دار کے لیے زوال کے بعد سے غروب تک مسواک کرنا مکروہ ہے۔ یہ فقہائے شوافی نے لکھا ہے، احناف کے یہاں مکروہ نہیں ہے، اور شوافی میں سے بھی بعض فقہا نے دلیل کی قوت کی وجہ سے یوں کہا ہے کہ زوال کے بعد بھی مکروہ نہیں ہے، لیکن فقہ شافعی کی روح سے جو معتبر قول ہے وہ یہ کہ زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے روزے دار کے لیے۔ یہ کچھ باتیں اس کتاب وضو کی سنتوں کے تعلق سے اور مسواک کے تعلق سے تھی جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب وضو کب ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت اہم پیراگراف ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں سماعت کریں گے۔ آج کی بات کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اختم کلامی علی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔